الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. کل جب رات کو پریس کانفرنس کا اناؤنسمنٹ ہوا تو بڑے لوگوں میں تشویش تھی کہ میں کس ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں. کچھ دوستوں نے میسج بھی کیا, کچھ نے خیر سگالی کیا, کچھ نے الوداعی کیا. وہ روز جب میں پریس کانفرنس کرتا ہوں تو آج کل سوال یہی پوچھا جاتا ہے. تو سر آپ مجھے کہتے ہیں میں خود کرتا ہوں. آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد ایک بڑا ایشو جو کہ سوشل میڈیا پر 13 نومبر کو ہائی لائٹ ہوا, مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن میں خرد برد کے حوالے سے, اس کی تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور کیا پیش رفت ابھی تک اس حوالے سے ہوئی ہے. جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں, 13 نومبر کو سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی اطلاع ملی اور فوری طور پر 13 نومبر کو ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ ہدایت جاری کی چیف سیکرٹری سندھ کو کہ اس معاملے پر امیڈیٹلی ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کنڈکٹ کی جائے تاکہ جو الزامات لگ رہے ہیں اگر ان میں صداقت ہے تو فوری طور پر قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکے اور جن لوگوں نے یہ مبینہ گھپلا کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. 13 نومبر چھٹی کا دن تھا, اس کے باوجود اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوا اور وہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی اس نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں بے ضابطگیوں کو کنفرم کیا کہ ہاں یہ جو مبینہ طور پر الزام لگایا گیا ہے اس میں کچھ حد تک صداقت ہے اور اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے. فوری طور پر حکومت سندھ نے ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں, جو کہ ایک سینئر افسر ہیں گریڈ 20 کے, ان کی سربراہی میں ایک JIT تشکیل دی 3 افسران پر مبنی کے حوالے سے حکومت کو اپنی رپورٹ ارسال کرے. اس دوران جب یہ انکوائری چل رہی تھی فوری طور پر سندھ حکومت نے یہ احکامات جاری کیے کہ سکھر, خیرپور, نوشیر و فیروز, شہید بے نظیر آباد, مٹیاری اور حیدرآباد, ان 6 کے 6 اضلاع میں جو موٹر وے کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں ان کو فوری طور پر فریز کر دیا جائے اور کوئی مزید پیمنٹ ان فنڈز میں سے نہ کی جائے تاکہ کوئی مزید لاس ایکسچیکر کو نہ ہو. اور اس فیکٹ فائنڈنگ JIT نے اپنی رپورٹ سندھ حکومت کو سبمٹ کی جس میں گلیئرنگ ارریگولیرٹیز نظر آئیں اور 17 نومبر کو حکومت سندھ نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کوگنیزنس لیتے ہوئے FIR مٹیاری میں کاٹی. FIR میں لوگوں کو اسپیسیفکلی نامزد کیا گیا کہ جو لوگ اس خرد برد میں ملوث ہیں, اور فوری طور پر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے جو ڈپٹی کمشنر ہیں مٹیاری ضلع کے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ مزید انکوائری سٹارٹ کی. جو کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر تھے انہیں ابتدائی طور پر اپنی بیل عدالت سے حاصل کر لی تھی تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی امیڈیٹ کارروائی نہیں ہو پائی, لیکن کچھ دن بعد ہم نے کامیابی کے ساتھ ان کی بیل کو کینسل کرایا اور کینسل کرانے کے بعد ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. بروقت سندھ حکومت نے جو کارروائی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک تقریباً 420 ملین روپے 42 کروڑ روپے کی ریکوری مٹیاری ضلع سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وصول کر چکا ہے. 420 ملین روپیز ہم نے ریکور کر لیے ہیں اور مزید انکوائری انویسٹیگیشن اس وقت بھی جاری و ساری ہے. اس انکوائری کے دوران کیونکہ جامع طور پر انکوائری کی جا رہی تھی, تفصیلات حاصل کی جا رہی تھیں, یہ کام ڈپٹی کمشنر
یا اسسٹنٹ کمشنر اکیلے نہیں کر سکتا تھا. اس کے اندر سندھ بینک جس سے وہ پیسے نکالے گئے اس کے افسران اہلکار بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ تھے. اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جا رہا تھا تو مبینہ طور پر NHA کی بھی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں کسی لیول پر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایکسپیکٹڈ ہے. جو بینک کے افسر تھے ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور گرفتاری کے بعد ان کا ریمانڈ وغیرہ لیا گیا اور تفتیش جاری و ساری ہے. جب انکوائری مزید آگے بڑھی کچھ پرائیویٹ لوگ بھی اس میں ان کا عمل دخل نظر آتا ہے اور جب انکوائری کا سکوپ آگے بڑھتا گیا تو نظر یہ آیا کہ نوشہر و فیروز ضلع کے اندر بھی اسی طرح کی خرد برد ہوئی ہے. اگین جیسے ہی نوشہر و فیروز میں خرد برد کی نشاندہی ہوتی ہے چیف سیکرٹری سندھ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ایک اور GIT تشکیل دیتے ہیں سینئر افسران کی تاکہ نوشہر و فیروز ضلع کے حوالے سے بھی یہ دیکھا جا سکے کہ آیا یہ جو خرد برد کے الزامات لگ رہے ہیں اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے. 3 روز قبل نوشہر و فیروز ضلع کی بھی انکوائری رپورٹ حکومت سندھ کو موصول ہو گئی جس کے اندر وہ جو خرد برد کے الزامات ہیں اس کے اندر صداقت نظر آتی ہے, ایویڈنس نظر آتا ہے کہ ہاں irregularities ہوئی ہیں, illegalities ہوئی ہیں. اب نوشہر و فیروز ضلع کے اندر بھی اینٹی کرپشن نے FIR کاٹ دی ہے. جو ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز ہیں بلکہ تھے جن کو جیسے یہ الزامات کی اطلاع سندھ حکومت کو ملی ان کو فوری طور پر ڈپٹی کمشنر کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے. بدقسمتی کے ساتھ وہ ڈپٹی کمشنر جن کو اس FIR میں اب اسپیسیفکلی نامزد کیا گیا ہے وہ ملک سے غالباً 18 نومبر کو فرار ہو گئے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ اب FIR کٹ چکی ہے اور ایک جامع فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ کے بعد یہ FIR کٹی ہے, فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وفاقی حکومت سے رجوع کرے گا تاکہ قانون کے مطابق انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ سابقہ ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز کے ایشو کیے جا سکیں اور ان کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے تاکہ قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے اور یہ جو خرد برد ہے اس کی رقم ریکور کی جا سکے. اس حوالے سے حکومت سندھ NHA کے ساتھ ریگولرلی کانٹیکٹ میں ہے, ان ٹچ ہے, FIA نیب کے ساتھ ریگولرلی ان ٹچ ہے اور بروقت سندھ حکومت کی کارروائی کی وجہ سے جو بروقت ہم نے FIR کاٹی ہم مٹیاری سے 42 کروڑ روپے ریکور کرنے میں کامیاب ہو پائے اور چونکہ ہم نے بروقت نوشہر و فیروز کے لیے بھی انکوائری سٹارٹ کر دی تھی تو ہم ایسے شواہد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ irregularities اور illegalities کو کنفرم کرتی ہے اور اس کی بھی اب FIR کاٹ دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اسکینڈل بروقت کارروائی سے کی وجہ سے مزید بے ضابطگیوں کو روکنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, بروقت کارروائی کی وجہ سے ریکوری کا عمل بروقت شروع ہو گیا اور ایک بڑا اماؤنٹ ریکور کر کے اس وقت خزانے میں واپس جمع کرایا جا چکا ہے. اور تیسری چیز
جو لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے یہ سندھ حکومت نے شو کیا ہے کہ ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر مٹیاری حراست میں ہے، اسسٹنٹ کمشنر مٹیاری ضلع کے وہ حراست میں ہیں، بینک کے افسر حراست میں ہیں، ڈی سی مٹیاری کو ہٹایا جا چکا ہے، ڈی سی نوشیر و فیروز کو ہٹایا جا چکا ہے، اور اس کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے جو قانونی پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سطح پہ جہاں جہاں اور مزید لیپسز ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ اور فیصلے آئندہ چند روز میں انشاءاللہ کر دیے جائیں گے، جس کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتا دیں اتنا بڑا ایک بہت بڑا کرپشن کا کیس اس وقت بھی تفتیش جاری و ساری ہے، اور جو کوئی بھی انوالوڈ ہوگا، سندھ حکومت نے اپنے بروقت فیصلوں سے یہ شو کیا ہے کہ اس کی تہہ تک جانے کی ضرورت ہے، ریکوریز کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ خرد برد کے سلسلے میں ملوث ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سیاسی انوالومنٹ تو آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی ریکوری کی ہے، سیاسی انوالومنٹ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کیسے اتنا بڑا گھپلا ہو سکتا ہے، کیسے پبلک فنڈز کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ سندھ حکومت میک شور کرے گی کہ جسٹس از ڈن، اور اس کی شفاف طریقے سے انکوائری ہو، تاکہ جو بھی خرد برد ہوئی ہے اس کی 100% ریکوری بھی ہو، اور جو لوگ خرد برد میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی انشاءاللہ کی جائے۔ یہ پہلے کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تمام انکوائری اس وقت چل رہی ہے، میں اس کے ابھی آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو اسپل دا مینس کہ اماؤنٹ کتنا ہے، کیونکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انکوائری میں مزید اور کیا انکشاف ہو۔ میں نے اس لیے جو ڈیفینیٹو بات ہے کہ ہاں اتنی ریکوری ہو گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو یہ اماؤنٹ لینڈ ایکوزیشن کے لیے ملا تھا غالباً کوئی 2 سال پہلے ملا تھا، اور اس کے اوپر نیچرلی انٹرسٹ بھی آیا ہے جو کہ اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ اس انٹرسٹ کے اندر جو ابھی تک مجھے ابتدائی اطلاعات ہیں، اس انٹرسٹ کے اماؤنٹ کے اندر کوئی گھپلا نہیں ہوا ہے۔ یہ گھپلا اس پرنسپل اماؤنٹ میں مبینہ طور پر ہوا ہے جو ابھی تک کی میرے پاس اطلاعات ہیں۔ ٹوٹل کوانٹم جو ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے، اور تفصیلات وقت آنے پر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی، لیکن ابھی تک 42 کروڑ روپے کی ریکوری ہو چکی ہے۔ یہ کر کے حمید کیا، پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ آپ نے پہلا سوال کے ایم سی کے حوالے سے پوچھا، یہ مجھے اطلاع آپ کے ذریعے ملی، میں اس کو چیک کر لیتا ہوں، اس کی انکوائری کر لیتا ہوں کہ آیا یہ جو بات کی جا رہی ہے درست ہے کہ نہیں، اور اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک تشویشناک سچویشن ہے، جس کے اوپر میں جیل حکام سے بھی بات کروں گا کہ کارروائی کی جائے گی، کیسے کوئی شخص اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے، بٹ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں اس لیے کوئی ابھی حتمی بات اس حوالے سے نہیں کر سکتا۔ جو دوسری بات آپ نے کی کہ انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز ایسے ہونے چاہیے کہ اس طرح کی خرد برد نہ ہو، اور اس لیے آپ نے کہا کہ پی ایس سی کو فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ پی ایس سی فعال ہے، لیکن پی ایس سی کا یہ کام نہیں ہے۔ دیکھیں، انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز تھے تبھی یہ کرپشن کی خبر لیک آؤٹ ہوئی، بروقت کارروائی کی گئی، اور بروقت کارروائی کی وجہ سے ریکوری کا پروسیس بھی عمل میں آیا، اور آپ نے دیکھا کہ 42 کروڑ روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ سرکاری خزانے میں واپس ریکوری کے بعد جمع کرا لیا گیا۔ تو ہاں میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے، چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، موجود بھی ہیں، لیکن ان کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس طرح کی ان بلٹ آپ کے پاس میکنزم ہونا چاہیے کہ کوئی شخص یہ چیز نہ کر پائے۔ دوسری چیز یہ، ایک اور جو چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اس طرح کی خرد برد ہوتی ہے تو کیا ان لوگوں کو سزا مل پاتی ہے کہ نہیں۔ اصل میں سمجھتا ہوں جو ڈیٹرنس ہے وہ سزا ہے، کہ آیا جن لوگوں نے سرکار کو نقصان پہنچایا ہے ان کو قانون کے مطابق سزا ملی، نہیں ملی۔ بدقسمتی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ کیسز التوا کا شکار ہوتے ہیں، اس میں ایٹ ٹائمز اتنا عرصہ لگ جاتا ہے کہ وہ شواہد موجود نہیں ہوتے یا وہ کنوکشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو کلپریٹ ہے اس کو وہ فیئر فیکٹر نکل جاتا ہے۔ پروین رحمان کا کیس آپ کے سامنے ہے
کہ کتنے سال بعد اس کا فیصلہ ہوا, سزا ہو گئی, اور سزا ہونے کے بعد پھر ہائی کورٹ نے اس سزا کو ختم کر دیا. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں اپنی نظام کو, جہاں حکومتی لیول پر چیکس اینڈ بیلنسز لانے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس طرح کے بڑے بڑے اسکینڈلز آتے ہیں اس کے اوپر عدالتی پروسیس کو بھی ہمیں سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ بر وقت تیزی سے فیصلے ہو سکیں اور قانون کے مطابق ان مجرمان یا ملزمان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. یہ کر کے تو میں ایک چیز تو جمالی صاحب, اس میں کوئی صوبائیت کی بات نہیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں, جو وفاقی افسران بھی, ڈی ایم جی افسران بھی آتے ہیں, وہ ڈی ایم جی افسر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی لائلٹی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی لائلٹی اس ادارے کے ساتھ نہیں ہے جس میں آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. بہت سارے ڈی ایم جی افسران جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر اس وقت فائز ہیں, اور الحمدللہ انٹیگریٹی کے ساتھ, کریڈیبلٹی کے ساتھ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کے صوبائی افسران ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کام کریں. تو میں اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتا. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو پروموشن کاڈر ہے اپنے پروونشل آفیسرز کا, اس کو اس طریقے سے تیار کریں کہ جیسے پولیس افسران جو ہیں, جو ایون پروونشل کیڈر کے ہوتے ہیں, وہ گریڈ 19 پہ جب آتے ہیں تو وہ پی ایس پی میں ضم ہو جاتے ہیں, وفاقی حکومت میں ضم ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو پروونشل آپ کے پولیس افسران ہیں ان کو جو پروموشن کے مواقع ہیں وہ آل دا وے گریڈ 22 تک کے ملیں. جس طرح آپ کے ایکس پی سی ایس افسران کو ملتے ہیں, وہ گریڈ 20 میں بھی جاتے ہیں, 21 میں بھی جاتے ہیں, وہ کوئی ڈی ایم جی میں یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ضم نہیں ہوتے. تو اس کے اوپر قانون سازی کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے, اور جیسے وہ کمپلیٹ کر لی جائے گی تو آپ دوستوں کو بتا دیا جائے گا. ارباب, آپ نے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں آئی ول پٹ یو آن کنٹمپٹ. آپ نے عمران خان صاحب کے لیے کہا سابق وزیر اعظم. بھائی وہ شہنشاہ ہے, عالم پناہ ہے, بادشاہ سلامت ہے. وہ پلیز اس طرح کی بات آپ نہ کریں. یہ اس کے اوپر پلیز یہ کنٹمپچوس بات کی ہے. آپ کے اوپر کوئی اور الزام پھر بعد میں لگ جائے گا. اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ پیسے جو منتقل کیے گئے تھے یہ ماضی کی حکومت کے زمانے میں منتقل کیے گئے تھے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از